أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ النساء میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو بہت سارے رکوع گزرے ہیں ان میں منافقین کی چالوں اور ان کا تذکرہ تھا۔ اب یہ سورہ النساء کا ہم آخری حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اب مومنین سے خطاب ہے، لہذا ہم نے اپنے ایمان اس کی فکر کرنی ہے اور اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اس میں کس درجے پر کھڑے ہیں، اور ایمان مسلسل محنت سے بڑھتا ہے۔ اس رکوع کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ اور بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش بنایا ہے، ہم مسلسل ایک آزمائش میں ہیں، اور اس آزمائش کے لیے جو اللہ نے ایک سٹیج بنایا ہے، ایک منظر بنایا ہے، اس میں خیر اور شر کی دونوں قوتیں تخلیق فرمائی ہیں۔ اگر صرف خیر کی قوتیں ہوتی، شر نہ ہوتا تو پھر تو آزمائش تھے ہی نہیں، جب تھا ہی خیر۔ سچ اور جھوٹ اگر نہ ہوتا تو پھر کیسے پتہ لگتا کون سچ کی طرف جاتا ہے اور کون جھوٹا؟ اگر صرف سچ ہی ہوتا تو پھر آزمائش نہ ہوتی۔ تو اس آزمائش میں ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، لیکن شیطان انسان کو کبھی ڈائریکٹ گناہ کی طرف اس طرح نہیں بلاتا کہ انسان یقین کے ساتھ سمجھ رہا ہو کہ مجھے شیطان بلا رہا ہے اس لیے میں اس کی طرف لبیک کہہ کے جا رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنی چالوں کو خوبصورت اور خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، ہر بندے کو اس کے حساب سے۔ اب جو بندہ دین کی طرف چلنے والا ہے تو اس کے سامنے وہ کچھ چیزوں کو دین بنا کر پیش کرتا ہے، دین کے لبادے میں چھپا کے پیش کرتا ہے۔ مثلا اب جو گمراہیاں اس دور میں پھیلی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ شرک کی جو مختلف صورتیں میں بارہا یہاں پہ عرض کر چکا ہوں، وہ پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی یا ہمیں وہ نیکی کے کام لگتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، جو قرآن کی دعوت ہے کہ وہ کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو
قوامین، کھڑے ہو جاؤ، قائم کھڑا ہونے کو کہتے ہیں جب ہم قیام کرتے ہیں نماز میں، کونو قوامین بالقسط، انصاف کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ اللہ کے لیے گواہی کیا ہوتی ہے؟ ایک کہ فرض کریں کہ میں نے ایک جرم ہوتے دیکھا، تو اب اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ میں اس کے گواہی دوں، سچی گواہی۔ ایک تو یہ ہو گئی شہادت، اور ایک شہادت یہ ہے کہ اس پورے معاشرے میں اگر ظلم پھیل گیا ہو جیسا کہ پھیل گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث فرمائے گئے تھے تو مکہ اور بلکہ پوری دنیا میں ظلم کا بازار گرم تھا، ہم وہ بارہا پڑھ بھی چکے اور ذکر بھی ہو چکا کہ عورتوں کی بات پچھلے اب رکوع میں ہم نے پڑھی تھی کہ بچیوں کی پیدائش پہ ان کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کی حیثیت ایک چوپائے سے زیادہ نہیں تھی، غریب آدمی کو، غلام کو اس کے حقوق نہیں تھے، کوئی حقوق نہیں تھے۔ تو یہ ظلم کا جو نظام تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے ظلم کے نظام کو ختم فرمایا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارا کام کیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہے یہ بڑا مشکل۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان سے ایک جرم سرزد ہوا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جرم کرنے کے بعد مومن کی ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو وہ نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہو ہی نہ، وہ انبیاء ہوتے ہیں معصوم۔ مومن اچھے سے اچھے مومن سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے بعد وہ اپنی غلطی پر ڈٹتا نہیں ہے۔ تو انہیں فوراً احساس ہوا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی سنگسار کر دیجئے۔ پاک کرنے کا یہ مطلب تھا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف منہ فرما لیا، انہوں نے کہا کہ پھر چلے جاؤ۔ وہ دوسرے دن پھر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں گے ٹالا یا آزمایا، وہ پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، کہتے یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو رسول اللہ نے باقی صحابہ سے پوچھا، اس کی دماغی حالت تو ٹھیک ہے نا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل نارمل ہے، کوئی اور جذباتی آدمی تو نہیں، جذبات میں آ کے تو یہ نہیں کر رہا۔ صاحب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں، یہ بڑا ٹھیک آدمی ہے۔ پھر تیسرے دن حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب اس پر حد جاری کی جائے۔ تو یہ اپنے خلاف گواہی تھی کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے۔ اگر وہ چھپانا چاہتے تو چھپا سکتے تھے نا، کسی کو اور کو تو نہیں پتا تھا۔ تو گواہی بھلے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں اس کی فکر ہوتی ہے، وہ اس دنیا کی تکلیفوں کو ہیچ جانتے ہیں اور ان کو وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو، بھلے وہ اپنے النفس علی انفسکم، تمہارے اپنے جان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اب الوالدین، بھلے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین، بھلے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کرتے ہیں ویسے، چلیں اپنے خلاف تو کبھی گواہی دینے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر اب پتہ ہو کہ میرے یہ رشتہ دار نے یہ غلط کام کیا ہے تو کوئی ہم میں سے ہے کہ جو کھڑا ہو جائے؟ نہیں ہے نا، وہ تو بڑی بات ہے۔ ہم تو غلط راستے پہ اگر ساری فیملی جا رہی ہو، ساری برادری جا رہی ہو، ہم تو کہتے ہیں نہیں جی اڈی برادری نہ فیصلہ۔ برادری اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے تو ہم بھی تیار ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم بھی ان کے ساتھ ادھر ہی جائیں گے۔ تو
تو انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ کے لیے گواہی دینا وہی کر سکتا ہے جو حقیقی مومن ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دی جانی ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار غریب آدمی ہے چھوڑ دو، یا چلو یار اس غریب ایسا دے دو ترس کھا کے۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں، یا کوئی امیر آدمی ہے بڈیرا ہے اس کو اس لیے چھوڑ دو۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان یکن غنیا، جس کے خلاف گواہی دی جانی ہے، یعنی کوئی جس سے جرم ہوا ہے وہ غنی ہو، امیر ہو تب بھی، او فقیرن، یا غریب ہو تب بھی، تم نے حق کی گواہی دینی ہے۔ جرم کرنے والا امیر ہے یا غریب، گواہی نہیں بدلے گی، گواہی تو جو سچی آپ کے علم میں ہے وہ ہوگی۔ فاللہ اولا بہما، اگر کوئی غریب ہے نا تو اللہ اس کو زیادہ ہمدرد ہے تم سے زیادہ۔ اللہ سے زیادہ تو کوئی کسی بندے کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، تو اللہ کہتے ہیں فاللہ اولا بہما، تمہیں اس کا ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنی بات بیان کر دینی ہے، فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے نا۔ اور یہاں خاص کر غریب کے تو خیر ہم ساری چڑھ دوڑتے ہیں نا، مسئلہ تو یہاں غنی کے معاملے میں آتا ہے کہ جو کھاتا پیتا تکڑا آدمی ہو اس کے خلاف گواہی کون دے۔ اور آپ نے وہ ہم سکول کے زمانے سے ایک واقعہ پڑھتے آتے ہیں کہ ایک عورت کا کیس پیش ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں چوری کا، تو ارشاد ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو بڑی لوگوں نے اب ہمت کوئی نہیں کرتا تھا کہ حضور سے، کسی سردار کی بیٹی تھی تو سفارش کون کرے، بڑے لوگوں نے کوشش کی، کوئی ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ حضور سے اب سفارش کون کرے اس کی۔ تو بالآخر ایک بندے نے ہمت کر کے بھیجا ایک مسلمان کو ہی حضور کے دربار میں کہ یار یہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس کو اگر سزا معاف کر دیں۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے سفارش کی، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ، وہی جو مشہور جملہ ہم سنتے ہیں علماء سے، فرمایا کہ اگر میری بیٹی یعنی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، جو کہ ممکن نہیں تھا، مثال دی، تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ یہ کسی سردار کی بیٹی ہو، یہاں تو ہمارے جو بڑے ہیں ملک کے، یہ تو ٹریفک کے سگنل پہ رکنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، جن کو میں اور آپ منصب وزارتوں پہ بٹھاتے ہیں، پھر وہ ہمیں لائنوں میں کھڑا رکھتے ہیں کہ جناب اگر روٹ لگا پیا وہ لگ ویسی تے عام عوام جنہیں ووٹر دیتیاں ان اس کے بعد لگ سن۔ بہرحال یہ عوام کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر وہ امیر ہے یا غریب تم نے گواہی ٹھیک دینی ہے، وہ غریب ہے تو اللہ اس سے تم سے زیادہ اس کا ہمدرد ہے۔ اگلی بڑی زبردست سنیے، فلا تتبعوا الہوا، اور تم اتباع نہ کرنا الہوا، اپنی خواہشوں کی، اپنے خواہشات نفس کی۔ نفس انسان کا دوسرا جی شیطان کے بعد دوسرا بڑا دشمن ہے، بلکہ بعض اوقات یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن بن جاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہے نفس بھی۔ نفس اور نفس انسان کے اگر قابو میں نہ رہے، منہ زور گھوڑے کی طرح ہو جائے، تو یہ انسان کو اس دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اکثر وہ جو لکھا ہوتا ہے نا، کتنی ڈٹائی سے لکھا ہوتا ہے کہ ٹرکوں کے پیچھے کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی ہے، یہ وہ چس اسی نفس کی، لیکن ساتھ میں رولنا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چس بھی 2 منٹوں کی ہوتی ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، تم اتباع نہ کرنا خواہشات نفس کی، ان تعدلوا، کہ وہ گواہی دیتے وقت تم اپنے خواہشوں کی، اپنی مرضی کی چھپا جاؤ وہ سچی گواہی، اور ان تعدلوا، اور انصاف کرنے سے تم رک جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا، اور گواہی دیتے ہوئی اگر تم نے اپنی بات کوئی مروڑ کے پیش کی، یعنی بعض اوقات انسان گواہی دے بھی رہا ہوتا ہے لیکن الفاظ ایسے توڑ موڑ کے کرتا ہے کہ اگلے سمجھ ہی نہیں آئی اس گواہی اس نے حق سے دی تھی یا اس نے خلاف۔ اسے کہتے ہیں زبان کا مروڑنا۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم اپنی زبان کو توڑ موڑ کر پیش کرو الفاظ کو، او تُعْرِضُوا، یا حق سے جان بچا جاؤ،
حق سے سچی گواہی دینے سے جان بچا جاؤ، پہلو بچا جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایمان والو کہ اللہ تعلمون تمہیں جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، خبیر ہے اور اسے خبر ہے۔ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں دوسروں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ وہ دیکھ رہا ہے، کل ہم نے اس کی حضور پیش ہونا ہے۔ ہر قرآن میں دیکھیں یہ بار بار آتا ہے تقوی تقوی تقوی۔ تقوی یہی ہے کہ انسان ہر وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میرا رب مجھے نماز پڑھتے ہوئے بھی ذہن میں رکھے، نماز پڑھتے ہوئے حساب کتاب نہ کرتا رہے۔ یہ دیکھیں صحابہ تو نماز کی جب تیاری کرتے تھے چہرے میں ان کے چہرے فک ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ وضو کرتے ہوئے آپ اتنی خوف کی کیفیت میں کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں پتہ بھی ہے کہ کس کے حضور کھڑا ہونے لگا ہوں، اور ایک ہماری نمازیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی، دنیا کے سارے معاملات کرتے ہوئے بھی انسان یہ دیکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کل میں نے اس کی حضور پیش ہونا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اس میں نے آج پورا رکوع نہیں پڑھا، میں اب بات اپنی انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے دفعہ کریں گے، اگلے ہفتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، پھر بھی مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، اے ایمان والو۔ لیکن بات اگلی بڑی عجیب فرمائی، آمنو، ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے میں کہوں کہ مسلمانوں مسلمان ہو جاؤ، تو آپ کہیں گے یار ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو، ادھر سے پھر مسلمان ہو جاؤ، عجیب سی لگتی ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک ایمان ہوتا ہے، بندہ فرض کریں ایک بندہ ہے کافر ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو قانونی طور پر تو وہ مسلمان ہو گیا، لیکن جب تک وہ ایمان دل میں نہیں جائے گا تب تک وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو جو پسند ہے ایمان وہ ہے کہ جو دل کے اندر اتر جائے، زبانی کلامی نہیں جیسے ہمارا ہے، جو ہمیں گناہوں سے بھی نہیں روکتا، جو ہمیں ناانصافی سے نہیں روکتا، جو ہمیں ظلم سے نہیں روکتا، جو ہمیں ملاوٹ سے نہیں روکتا، جو دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے نہیں روکتا، جو جھوٹی قسمیں اٹھانے سے نہیں روکتا، جو یتیم اور غریب کا مال کھانے سے نہیں روکتا، وہ ایمان نہیں ہو سکتا، وہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، سچا ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، والکتاب الذی انزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر، انزل علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے انبیاء پر اللہ نے نازل فرمائی تھیں۔ وَمَن یکفر باللہ، اب اچھا یہاں کتاب سے ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ہم سارے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے کون سے معاملات اس قرآن کے مطابق ہیں؟ پوری بحثیت امت بھی دیکھیں اور فردن فردن میں دیکھوں، آپ دیکھیں، آپ کے ملک کے اور پورے اسلامی دنیا کے حالات دیکھیں، اگر اس پر ایمان ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ سچا راہ ہدایت ہے تو اس سے راہ ہدایت پہ چلتے کون نہ؟ نہیں چل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ آمنو پھر ایمان لانے کی ضرورت ہے، ویسا ایمان لانے کی ضرورت ہے جو اس پر عمل کرنے پر ہمیں آمادہ کر دے۔ اور والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لے آؤ۔ اب آخرت پہ ہمارا ایمان تو ہے، لیکن آپ اور میں سوچیں ذرا، اگر ہمارا واقعی ایمان ہے تو ہمیں وہ بھول کیوں جاتا ہے جب ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں؟ ہمیں وہ بھول کیوں جاتا ہے وہ دن جب ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ دن بھول کیوں جاتا ہے آخرت کا دن جب ہم بے حیائی کے کام کرتے ہیں؟ وہ دن بھول کیوں جاتا ہے جب ہم انصاف نہیں کرتے؟ والیوم الآخر، میرے بھائیوں دیکھیں، ہم تمہاری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھ کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ گیا ہے، ہم نے تو نہیں جانا۔
عمل ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے، حالانکہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سچی راہ جی سارے مہینہ راہ کنا، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو دعاؤں کا ڈرامہ کرتے ہیں نا، فلانا دعا اکثر راہ کنا جی راہ کنا جانا تو ہے، یہ تو ہم اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اس سے کوئی بچا نہیں ہے، کیوں جی مرنا ہے نا۔ اور مرنے کے بعد جو غیب ہے، یعنی ہمیں وہ سب سے سچے انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہمیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے، ہم سے کیا سوال ہونے ہیں، اور کل وہ دن آنے والا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں اور قیامت اپنی دونوں انگلیاں آپ نے ملا کے فرمایا ایسے بھیجے گئے ہیں، یعنی بہت قریب اور آخری نبی ہیں، اور وہ قیامت والے دن ہم مرے ہوئے سارے مر گئے ہوں گے، پھر کھمیوں کی طرح پھر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور ہم نے اس زندگی کے بارے میں سوال جواب کرنا ہے۔ حوض کوثر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی اللہ کرے ہم پیش ہو جائیں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ادھر پیش کر دیا جائے، ہمیں شفاعت تو تبھی ہوگی نا ادھر پیش ہوں گے۔ اگلوں نے روک ہی لیا کہ نہیں تسی کیڑے کھاتے جو بھائی، پھر وہ شفاعت والا کھانا۔ یہ مجھے وہ کئی دوست کہتے ہیں بہت ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا قرآن یہ ڈرانے کے لیے تو آیا ہے نا، بشارتیں بھی دیتا ہے، لیکن بشارتیں ان کے لیے ہیں کہ جو کوشش تو کر رہے ہوں ادھر جانے کی، جو کوشش نہ کر رہے ہوں تو ان کے لیے بشارتیں نہیں ہوتی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جس نے کفر کیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ وارننگ دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا۔ وَمَن يَكْفُرْ، جس نے انکار کیا، باللہ اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو وہ ایسا گمراہ ہوا، فقط ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالم بعیدا اور ایسی گمراہی میں گیا کہ جس سے پلٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آخری حد تک چلا گیا گمراہی میں۔ اچھا، اللہ سے انکار ایک تو اس کی ذات کا انکار ہے نا، وہ سوائے دہریوں کے کوئی بھی نہیں کرتا، دہری دنیا میں بہت تھوڑے سے، باقی جتنی قومیں بھی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے۔ ہندو بھی بھگوان کہتے ہیں نا، ہم عربی میں اللہ کہتے ہیں، کوئی خدا کہتا ہے۔ صرف دہریے وہ لوگ ہیں جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں آج کل، کہ وہ اللہ کی ذات سے انکاری ہیں، وہ تو نارمل ہی نہیں ہے نا، کہ اللہ جب ایک کمرہ تو چھوڑیں، ایک اینٹ خود نہیں بن سکتی، ایک اینٹ خود نہیں بن سکتی، تو اتنا زبردست یہ نظام خود کیسے بن سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ کون ہے کہ جو یہ سورج کو روز طلوع کرتا ہے، اور آپ کی تو بجلی چلے، لوڈ شیڈنگ ہوگی، بلب نہیں بلتا، وہ کھربوں اربوں سالوں سے وہ سورج کو چلا رہا ہے، اور اس کے پکے راستے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے وہ نہیں ہوتا۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا ہے، کون دھڑکاتا ہے اسے؟ اب میں بول رہا ہوں، مرضی سے بول رہا ہوں، اللہ نے میرے اختیار میں دیا ہے، لیکن میرے دل کی دھڑکن تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سانس میرا چل رہا ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ میں تو سو جاتا ہوں، میرا سانس تب بھی چلتا ہے، میں سو جاتا ہوں، میرا دل تب بھی چلتا ہے، کون چلاتا ہے؟ تو بالکل جو جن کا دماغ فارغ ہو گیا ہو وہ انکار کرتے ہیں، باقی ساری قومیں، ہاں فرق تب پڑتا ہے کہ جب وہ اللہ کو ویسا نہیں مانتے جیسا اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا اور ان کے اللہ کے رسولوں نے کرایا ہے۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ 100 اور کو بھی مانتے ہیں، یہ بارش کی دیوی، یہ فلاں کی اولاد دینے والی دیوی، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں فلاں۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، قانون میرا ہوگا، نظام جو میں اس قرآن میں بتا رہا ہوں وہ ہوگا، لیکن وہ پورے اسلامی ملکوں میں سرمایہ داری نظام ہے سارا۔ سرمایہ داری نظام میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ ہوتا ہے کہ جو ظلم پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک بندہ کارخانہ لگاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک فیکٹری لگاتا ہے، سرمایہ دار اس کو کہتے ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے،
وہ وہاں پہ وہ مزدور رکھتا ہے، کاریگر رکھتا ہے، انجینئر رکھتا ہے، ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیتا ہے، اور خود جو چیزیں وہاں بناتا ہے ان کو اتنے منافع پہ بیچتا ہے کہ وہی غریب جو وہاں پہ تنخواہ ان کو مل رہی ہوتی ہے، انہیں وہی چیزیں لینے کے لیے ان کی تنخواہ ہی فارغ ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا۔ اور پھر اس نظام کے دوسرا یہ دجالی نظام کہ وہ چیزیں بنا کے اشتہاروں کے ذریعے سے ہماری ضرورت بنا دی جاتی ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ پیپسی دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، کالا سیاہ پانی، کڑوا، لیکن اس کے اشتہار دکھا دکھا کے بچہ جمدہ پچھوں تو پیپسی موچ پہلوں، ہے کہ نہیں؟ اس سے لسی ہماری کتنی اچھی ہے، بس اس کے اشتہار نہیں آتے نا، اس لیے ہم اس کو ذرا بےزتی سمجھتے ہیں، پینا فیشن کے خلاف سمجھتے ہیں نا۔ مہمان آئے نا، لسی رکھو نا، وہ بھائی چنگے آگے نہیں، بھائی پیپسی نہیں دیتی، روح افزا دے دو تبھی راضی نہیں ہونا، کیونکہ اشتہار جو پیپسی کے آتے ہیں۔ تو سرمایہ داری نظام ایک تو وہ چیزیں بناتا ہے، پھر اس کو وہ آپ کی ضرورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ اس بغیر تہاڈی زندگی نہیں، پیپسی نہیں پیو گے، میں مثال پیپسی کی دے رہا ہوں، باقی چیزیں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم وہ خریدنے پہ مجبور ہیں، خریدتے ہیں، کار بڑا نہیں دینے جناب۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ قرآن کا نظام اللہ کو ویسا وہ نہیں مانتے جیسا اللہ نے اپنا تعارف یہاں کرایا قرآن میں، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے باقی انبیاء کے ذریعے سے کرایا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس دھرتی پر اس کا نظام ہو، لیکن مسلمان بھی راضی ہیں غیروں کے نظام پر، راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کو ایسے پھر نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس قرآن میں ہمیں بتایا کہ جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو، اللہ زبردستی اس کی حالت ٹھیک نہیں فرماتا۔ جو خود تباہی کے گڑھے میں گرنا چاہتی ہو، اللہ کو کیا پڑی ہے، جائے۔ اس لیے ہر نماز میں مانگنے کا کہا کہ ان کے اندر یہ خواہش تو ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت وہ چیز ہے کہ جس کو بغیر مانگے نہیں دیتا، باقی وہ ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، کھانا پینا ساری چیزیں دے رہا ہے بغیر مانگے، لیکن ہدایت اس کو دیتا ہے جو مانگتا ہے۔ اور جو اس قرآن کے مطابق جو لوگ اپنے قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے دوسروں کے نظام کے تحت کرائیں، وہ فاسق ہیں۔ میں اور آپ جن عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں پہ اس قرآن کا نظام نہیں ہے، ہم راضی ہیں، ہم سود پہ راضی ہیں، قوم کو بتا بتا کے تھک گئے لیکن قوم راضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو، پھر قوم کو گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات نہیں سدھرتے۔ آخری آیت، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، زبانی کلامی، سچا نہیں، زبانی کلامی، کیونکہ اوپر بات آ گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، سچا ایمان لے آؤ۔ یہاں فرمائے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو دونوں طرف راضی رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے انہی کو یہ سارا پیچھے جو منافقین کا ذکر پڑھائے ہیں، وہ جب دیکھتے تھے نا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، کشمکش تھی نا۔ حضور علیہ السلام نے جو 23 برس تقریباً آپ نے نبوت کے بعد جو آپ نے محنت کی ہے، اس میں مسلسل کشمکش تھی نا، جنگیں تھیں، کفار چڑھ آتے تھے، پھر مقابلہ تھا، مسلمانوں کا پلڑا بھاری دیکھتے تھے تو توڑنا لیں جی۔ جب دیکھا کہ نہیں ادھر، پھر ان کے پاس پہنچ کے ویسے یار ویسے بنا نال اصل سے توڑنا نالا۔ آگے اگلی آیت جو میں اگلے سبق میں انشاءاللہ اگلے سوموار کو پڑھوں گا نا، اس میں یہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پر ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کے راستہ اختیار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کا راستہ اختیار کیا۔ وہی جدھر حالات دیکھے نا، ادھر چنگے دے ادھر، ادھر چنگے دے ادھر، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ اللہ کو بالکل ایسا نہیں پائیں گے لیغفر لہم کہ ان کو معاف کر دے۔ یہ اتنا سخت ہے، حالانکہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جنہوں نے
ایمان کو تماشا بنا لیا ہو، جنہوں نے ایمان کو کوئی کھلونا بنا لیا ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بالکل بھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ جو بندے لاہور دا راہ نہ لبنا ہوئے تو بندہ رہے تو کسی کو پوچھے راہ دسنے والا ہی کوئی نہ ہوئے، راہ نہ لبے تو لاہور نہیں پہنچنا۔ دمیل نہ راہ کسی نے نہ پتہ ہوئے، دسنے والا کوئی نہ ہوئے، راہ کے درے درے دمیلے درے درے درے۔ تو جو ہدایت نہ چاہتا ہو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، اور جس کو وہ ہدایت نہ دے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور جس کو ہدایت اس دنیا میں نہ ملے اس کا ٹھکانہ پھر آپ خود ہی دیکھ لیں، اس کو جنت کا راستہ ہی نہیں ملنا بھائی۔ جنت کی امیدیں تو بڑی دور کی بات، جنت کا راستہ ہی نہیں ملنا، اگلے نے جان ہی دینا، کھگڑ ہی نہیں دینا۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ہم سے بھی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں نا اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنے راستے میں قبول کر لے۔ میں تو کہتا ہوں یہ سعادت کی بات ہے۔ جو زندگی باقی ہے، یہ چراغ کب گل ہونا ہے نہیں معلوم، گل تو ہونا ہے، تھوڑا سا لمحہ ہے، تھوڑے سے دن ہیں، یہ چراغ گل ہونے سے پہلے پہلے ہمیں یہ محنت کرنی ہے بہرحال، اور پریشان بھی نہیں ہونا۔ اللہ کے راستے میں اگر میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھپڑ ایک پڑ جائے، میں تو یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں ایک گالی پڑ جائے، ایک تھپڑ پڑ جائے، تو کل اللہ کے حضور یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ اور تو کچھ نہیں، تمہارے راستے چیک میں گالی کھادی سی، ایک تھپڑ کھادا سی۔ تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو آخرت کا سودا کر لیتے ہیں دنیا کے بدلے کی زندگی میں، اللہ انہیں دنیا میں بھی کبھی رسوا نہیں کرتا، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں ان کے مقدر ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے اور ہماری اولاد کو بھی اس راستے کا راہ رو بنا دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مالک ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک فرما دے۔ اے اللہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے عشق سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے۔ میرے مالک اس ملک کے جو آپ کے کلمے کے نام پہ بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے، یا اللہ اس میں اپنے ملک، اس اپنے عطا کردہ ملک میں اپنے دین کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ اس کے حالات اچھے فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اور اس پوری قوم کو ہدایت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جو ہاتھ اٹھے ہیں میرے مالک، ان سب کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے حاجت روا، اے مشکل کشا، میرے مالک ہماری حاجتیں تجھتی ہی ہیں۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے امید نہیں لگاتے میرے مالک، اور کسی سے ہم حاجتوں کی امید نہیں رکھتے پوری ہونے کی۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، سب کو صحت عطا فرمائے، سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں ان کے گھروں میں بھی یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ جو مالی تنگی ہے یا اللہ اس کو آسانیوں میں بدل دے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے اترنے کی غیبی صورتیں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی بھی کامیابیاں عطا فرمائیے اور دنیا کی بھی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ہمیں اولاد کی اور گھر والوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔